اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکرین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب فضائلہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، صاحب العصر والامر زمان، ہم سب کے وارث۔ قابل قدر سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایک سلسلے کو لے کر مصروف گفتگو ہیں، اور جو کل سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ شہنشاہ معظم امام الصادقین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر سے منسوب ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں یہ دن سرکار سے منسوب ہے۔ اسی ضمن میں کل ہم نے آپ کی خدمت میں گزارشات کی تھی، چند ایک سرکار کے حوالے سے، سرکار کے احسانات کے حوالے سے، سرکار کے فرمودات کے حوالے سے، اور ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اور ہم آپ سب کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں اور ساتھ اس کو آگے پھیلانے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ جو ساتھ دے رہے ہیں ہم آپ سب کے مشکور ہیں۔ صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف آپ کو اس کی بہترین صلہ اور اجر اور جزا عطا فرمائے۔ اور دوسری بات ایک اور بھی گزارش کرتا جاؤں، یہ ہمارے پروگرام جو چل رہے ہیں سرکار کے حوالے سے، امام الصادقین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، یہ پروگرام صرف آپ کے لائک اور آپ کی داد اور آپ کے کمنٹ تک کے لیے محدود نہیں ہونے چاہیے، بلکہ آپ کی زندگی میں عملی تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ چونکہ معصوم کو مان لینا بھی اچھا ہے، مگر معصوم کی مان کے معصوم کو ماننا یہ کمال ہے، اور یہی شیوا رہا ہے عرفاء کا، صحیح سچے عاشقوں کا، ناصروں کا، سچے مددگاروں کا، یہی شیوا رہا ہے۔ انہوں نے صرف ان کو نہیں مانا بلکہ ان کی مان کے ان کو مانا، ان کو مان کے ان کی مانا، یہ بڑا ضروری ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں اگر ہم نے اس پہ غور نہ کیا اور ہم خالی دعوے کرتے رہے ہمارے امام تو بڑے باکمال ہیں، ہمارے اماموں جیسا کس کا امام ہوگا، ہمارے اماموں کا مقام یہ ہے، ہمارے اماموں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی ہے، ہمارے امام علی کل شیء قدیر کے مظہر ہیں، اچھی بات ہے، مگر کمال اس وقت ہوگا جب نظر آئے علی کل شیء قدیر کے مظہر کو ماننے والے کا معیار کیا ہے، تب جا کے یہ اپنے کمال پہ پہنچے گا۔ اسی ضمن میں ایک حکایت، ایک حکمت سرکار کی، ایک حکمت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور سرکار کی ایک دو اور چیزیں ہیں وہ عرض کر کے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور ہاں، کمنٹس میں جو احباب دعا کے لیے درخواست کر رہے ہیں، دعا ہے دل سے عرض کرتا جاؤں پہلے ہی کہ پروردگار اس ولی کی برکت سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو تنگ دستی، پریشانی اور تکلیفوں سے نجات فرمائے۔ پروردگار اس ولی کی برکت سے کہ جو روح زمین پر بقائے بقیت دنیا ہے، اس ولی کی برکت سے جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب والا غیب سے ادا فرمائے۔ جو محبان آل محمد، پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اپنے ولی کے نصرت کے لیے ناصر یا کنیزہ عطا فرما۔ اور پروردگار سب سے بڑی دعا ہماری ہم سب کی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے جتنے ورثاء دنیا سے چلے گئے، جتنے ورثاء ہم سب کے جہاں جہاں مدفن ہیں، پروردگار ہم صلہ رحمی کے طور پر دعا کرتے ہیں جب تیرے ولی کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے ناصر اور کنیزہ بن کے ان کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سرکار کے حوالے سے۔ سرکار کی جو میں ایک گزارش اور کرتا جاؤں، جتنے بھی ہم پروگرام کر لیں، جتنی بھی گفتگو کر لی جائے، کسی بھی ذات گرامی قدر کے بارے میں یقین جانیے ٹامک ٹوئیاں ہی ہم آتے ہیں، یعنی ہم اتنے بڑے سمندر سے قطرہ ہی لیتے ہیں، قطرہ بھی شاید نہ ہو،
کیونکہ ان کا علم، ان کا عرفان، ان کے حکایتیں، ان کے فرامین، ان کی حکمتیں، ان کی گفتگو بڑا مشکل ہے ان کو پورا سمجھ لینا، اور پھر پورا مطلب اس کے اوپر بہت مشکل ہے، لیکن کم از کم اپنے ظرف کے مطابق لے ضرور سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے مطابق نہ ہوتا تو یہ ہمیں عطا نہ فرماتے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے، ہمیں جانتے بوجھتے ہوئے ہماری حقیقت، ہماری کیفیت، ہمارے ذہن، ہماری سوچیں، ہماری فکریں، ہمارے معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہم پہ احسان فرمائے ہیں، تو محسن کے احسان کو یاد کر کے کوشش کی جائے، دوہرا کے پھر اپنے اوپر لاگو کیا جائے، تاکہ محسن کے احسان کا حق ادا ہو جائے۔ تو اسی ضمن میں سرکار فرماتے ہیں، میں سرکار کی ایک دو حکمتیں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر لوں، میں پھر ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، جو شخص کسی برادر مومن کا دل خوش کرے، یا کسی بھائی کو، موالی کو راضی کرے، یا کسی موالی بھائی کی، عہدیدار کی پریشانی دور کرے، سرکار فرماتے ہیں پروردگار اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ احسان دیکھیں، کریمی دیکھیں۔ پھر جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے، قبر میں اس کا مونس ہوگا، آگے فرماتے ہیں قیامت میں ثابت قدمی کا باعث ہوگا، پھر فرماتے ہیں منزل شفاعت میں شفیع ہوگا، جنت پہنچانے میں اس کا رہبر ہوگا۔ اب میں سوچتا رہا، سرکار کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا سرکار کی محبت میں اتنا کمال نہیں کہ سارے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی داد رسی کریں، ایک دوسرے کی تکالیف پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کریں؟ کیا سرکار کی اس محبت میں اتنی طاقت نہیں؟ ہاں ہے، یقیناً ہے، سرکار کی محبت میں بہت طاقت ہے۔ اگر اس محبت کو صحیح معنی سمجھا جائے تو اس محبت میں طاقت اتنی ہے کہ اس کی خوشبو جس جس میں ہو خوشبو جس جس میں ہو، پھر وہ اس میں اپنائیت نظر آتی ہے، وہ غیر نہیں نظر آتا، مگر وہ محبت کی خوشبو کمال۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا، جب میں نے فکرہ پڑھا، میں حیران ہو رہا تھا سرکار نے کس لیول پہ آ کے، جس طرح سرکار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ میں اس جملے پہ بھی سوچتا رہا، یہ غور و فکر کرتا رہا کہ یار کیسی بات ہے، سرکار کو کس لیول پہ آ کے یہ کہنا پڑ گیا، حالانکہ سرکار کا امر، حکم ہی سب سے بڑا حکم ہے۔ سرکار نے فرما دیا نماز پڑھو تو پڑھو، سرکار نے فرما دیا حرام کاموں سے بچو تو بچو، مگر سرکار نے کس لیول پہ فرمایا ہوگا؟ ان الصلاۃ، نماز بچاتی ہے برائی سے اور بے حیائی سے۔ کیا سوچا ہوگا شہنشاہ انبیاء کی ذات گرامی قدر نے، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ ہم امت کے لیے ایسا جملہ ارشاد کر رہے ہیں کہ تمہیں برائی اور بے حیائی سے، یعنی تم یہ چیز سامنے رکھ کے جو نماز پڑھو گے تو ہو سکتا ہے تم برائی اور بے حیائی سے بچ جاؤ۔ یعنی جب ان چیزوں پہ غور و فکر کیا جائے، ان کی گہرائیوں میں اترا جائے، تو یہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، بہت سارے نقطے سامنے آتے ہیں۔ یہی نہیں، جب سرکار فرماتے ہیں کوئی ہمارا چاہنے والا جب کسی دوسرے کو راضی کرتا ہے، اس کا کوئی مشکل میں پھنسا ہے، اس کو مشکل سے نکالتا ہے، وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اس کو تکلیف ختم کرواتا ہے، کہیں وہ۔ اب یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ، پھر میں دوبارہ ایک بات دہرانا چاہوں گا، میں مخاطب موالیان حیدر کرار سے ہوں، میں مخاطب عہدیداران آل محمد سے ہوں، باقیوں کا متفق ہونا لازم نہیں۔ ایک چھوٹی سی عرض کرتا جاؤں، سرکار فرما رہے ہیں جو کسی برادر کے ساتھ ایسا کرے، ہماری کیفیت اس وقت کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے عبادت گاہوں میں نہیں، حالانکہ عبادت گاہیں پروردگار کی، پروردگار کے ولی کے جائے تشریف آوری، مثلا امام بارگاہ، امام کی بارگاہ، اس میں وہ اس کا ہے، وہ اس عقیدے والوں کا ہے، وہ اس عقیدے والوں کا ہے، ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم نے خلا پیدا کر دی ہے، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، اور میں یہ سوچتا رہتا ہوں جو خلا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ شاید یہ سوچتے ہیں، پہلی بات تو یہ وہ ذہنی بیمار ہیں، دوسری بات یہ ہے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم ان سے بہتر ہیں، برتر ہیں۔ یقین جانیے ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، امام کی امام بارگاہ ہے،
کسی بھی بارگاہ چلے جاؤ وہ امام وقت کی بارگاہ ہوتی ہے. تو جب یہ چیزیں، اور دوسری بات آخر میں جب مومن دنیا سے چلا جاتا ہے اور کھڑا ہو کے اس کا وارث اعلان کر رہا ہوتا ہے بھئی معاف کر دینا، اب دنیا سے چلا گیا، مہربانی کر دیجئے گا، اب اس کو جو اس سے ناراض ہے اس کو معاف کر دیجئے گا. کیا فائدہ آیا؟ معاف کیا تو آخر میں کیا تو کیا کیا؟ پھر ہر بندہ کہتا ہے چھوڑو یار کون ٹر گیا ہے تو پھر معاف ہی کر دئیے، کی کرنا ہے. بندہ آخر میں سوچتا ہے اب چھوڑ دو، معاف کرنا ہے تو زندگی میں ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. کتنی عجیب بات ہے، کتنی، یعنی کہ سرکار کے فرمان کے بالکل برعکس ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیں ان کی شفقت دیکھیں، ان کی عنایت دیکھیں، ان کی کریمی دیکھیں، ان کا احسان دیکھیں. کیا پسند فرما رہے ہیں کہ جو کوئی برادر مومن کا، یعنی کوئی کسی کے کام آ جائے، کوئی کسی کے لیے باعث سے مسرت بن جائے، کوئی کسی کے لیے چھٹکارے، اس کی تکلیف کے چھٹکارے کا باعث بن جائے، کوئی اس کی پریشانی ختم کرنے کا موجب بن جائے، انعام کتنا بڑا کہ پروردگار ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے. معصوم فرما رہے ہیں، اور معصوم کی زبان کلام الامام امام الکلام. یہ سرکار نے فرما دیا، شک و شبے کی گنجائش نہیں. انعام کیا فرما رہے ہیں؟ اب دنیا میں ہی اب کتنی بڑی بات فرما گئے کہ پروردگار اس کے لیے فرشتہ پیدا کرتا ہے. جب فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے. یعنی اس کی عبادت میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ فرشتہ اس کی طرف سے عبادت کر کے اس کی کمی کوتاہی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. یا اگر وہ اچھی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کو 4 چاند لگانے کے لیے اس کی عبادت میں کمال میں اضافے کا باعث بنتا ہے. کتنی بڑی بات فرما گئے. صرف یہ نہیں فرمایا قبر میں مونس ہوگا. جب قبر میں کوئی اکیلا ہوگا وہی جس نے برادر کی، جس نے اپنے بھائی کی داد رسی کی، جس نے چاہنے والا سمجھ کے اس کا ساتھ دیا. فرمایا قبر میں وہ اکیلا نہیں سمجھے اپنے آپ کو، اس کا مونس، اس کا غمخوار، اس کا ساتھ دینے والا، جس کو کہے گا گھبرانا تو اکیلا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں. کتنی بڑی بات ہے. انعام پہ انعام، کرم پہ کرم. میں یہ سوچتا ہوں انسان لالچی ہے نا، شاید ہم لالچ میں آ کے اس طرح متوجہ ہو جائیں. جس طرح ہمیں بچے کو لالچ دیا جاتا ہے، بیٹا اگر تم نے یہ کام کیا تو ہم تمہیں ٹافی دیں گے، ہم تمہیں یہ لے دیں گے، وہ لے دیں گے. وہ ہم وہی کام کرنا شروع کر، بچہ وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں سے ملے گا. سوچئے گا ضرور. آگے فرماتے ہیں قیامت میں ثابت قدمی کا باعث ہوگا. یعنی اس کا مطلب معصوم کے فرمان کا مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے قیامت میں بھی کہیں نہ کہیں وہ بھٹک رہا ہو تو وہی فرشتہ جو پروردگار نے اس کے اچھے کام کی وجہ سے اس کے لیے پیدا کیا تھا، وہ فرشتہ اس کے لیے ثابت قدمی کا باعث ہوگا. لڑکھڑانے نہیں دے گا، بکھرنے نہیں دے گا، گرنے نہیں دے گا، باعث بنے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. محشر کا میدان، قیامت کا میدان کوئی یہ چھوٹا مرحلہ نہیں ہے. یہ عام ایک اجتماع گاہ نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ہر کوئی اپنے اعمال کو ساتھ لے کے جا رہا ہوگا. اور وہاں کوئی اس کا بچانے والا، اس کے لیے اس کو لڑکھڑانے سے روکنے والا کوئی ہو تو کوئی چھوٹی بات نہیں. یہ پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے. آگے فرماتے ہیں صرف یہ نہیں، منزل شفاعت میں شفیع ہوگا. جب شفاعت کی باری آئے گی شفیع بن کے ریکویسٹ کرے گا، مہربانی پروردگار اپنے حبیب کے صدقے اس کے گناہ معاف کر، اس کی خطائیں معاف کر. یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں. صرف اتنی نہیں، فرمایا پھر آگے ایک اور انعام ہے. وہ انعام یہ ہوگا کہ جنت میں پہنچانے کا رہبر بھی ہوگا. رہبر وہ کہتے جو آگے چلتا ہو، اس کو ساتھ ساتھ لے کے جائے گا. ہاں بھائی تیرا کام بہت بڑا ہے، تو نے مخلوق خدا کے ساتھ پیار بڑا کیا، تو نے آل محمد کے چاہنے والوں کی داد رسی بڑی کی. پروردگار نے مجھے صرف تیرے لیے پیدا کیا تھا، میں تیری طرف سے عبادات کرتا تھا، اور کہیں عبادات میں کمی بیشی تیری طرف سے ہے تو میری طرف سے وہ آ کے پوری ہو جائے گی. میں یہ کہنے کے قابل ہو جاؤں گا کہ پروردگار اس کے لیے میں پیدا ہوا تھا اور اس نے کام اتنا کمال کیا، اور اس کی عبادات میں کوئی کوتاہی رہے گی، کوئی کمی رہے گی، وہ پورا کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں، میں ہوں شفاعت میں شفیع. یہ بات ہوگا سٹیپ وائز. سب سے پہلے اگر وہ یہ کام کرے گا تو اللہ اس کے لیے فرشتہ پیدا کرے گا. جب فرشتہ پیدا کرے گا تو وہ فرشتہ اس کے لیے عبادت کرے گا، اور جب فرشتہ اس کے لیے عبادت کرے گا
پھر خالی عبادت نہیں کرے گا بلکہ قبر میں اس کا مونس و مددگار ہوگا. قبر میں صرف مونس و مددگار نہیں ہوگا بلکہ قیامت میں ثابت قدمی کا باعث بنے گا. صرف قیامت میں ثابت قدمی کا باعث نہیں بنے گا بلکہ منزل شفاعت میں شفیع بھی ہوگا. اور صرف منزل شفاعت میں شفیع نہیں ہوگا بلکہ جنت میں پہنچانے کا رہبر بھی ہوگا. اگر اتنا چھوٹا سا اور بظاہر بہت بڑا کام کرنے سے یہ کرم ہو جاتا ہے تو آپ خود سوچئے تو پھر ہمیں اس کام میں دیر کرنی چاہیے؟ نہیں، بہت جلدی کرنی چاہیے. اچھا، اب یہاں ایک اور چھوٹا سا نقطہ، بات غور و فکر کی ہے، چھوٹا سا نقطہ اور عرفان کا آپ کی جولیوں میں ڈالنے لگا. وہ کیا؟ کسی برادر مومن یعنی کسی ایک بھائی کا اس نے ساتھ دیا، اس کی داد رسی کی، اس کے کام آ گیا، اس کے لیے باعث مسرت بن گیا، پروردگار نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا. اگر اس نے 100 برادر کو، 100 بھائیوں کو، تو میرا دل مانتا ہے تو پروردگار معصوم نے فرمایا ایک پیدا کرے گا. اگر کسی ایک برادر مومن کرے گا تو میرا دل مانتا ہے اگر کسی 100 کی اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے گا تو دل مانتا ہے انشاءاللہ پروردگار اس کے لیے 100 فرشتے پیدا کرے. تو یہ ایک چھوٹا سا عمل، بظاہر کمال عمل کرنے میں دیر کرنے والے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ضائع نہ کرو، سمجھو، احسان سمجھو، کریمی سمجھو، شفقت سمجھو، کتنی بڑی حکمت فرما گئے سرکار. اور میرے خیال میں اس میں دیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج ہی تہیہ کر لو، دیر لگتی ہے. امام صادقین علیہ السلام، مولا جعفر پاک سرکار سے کرم مانگ کے، سرکار سے بھیک مانگ کے، سرکار کے خیرات مانگ کے، پروردگار کا نمائندہ مظہر خدا امام صادقین علیہ السلام، آپ نے ہم پہ احسان فرمایا. ہمیں اپنے امام زمان علیہ السلام کے لیے کمال کی منزل پہ پہنچنا ہے. اس لیے ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کیجئے، ہم پہ رحم کیجئے، ہمارے اندر کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے میں مدد کیجئے تاکہ ہم اپنی پوزیٹیوٹی باہر نکالیں جو ہم اندر چھپا کے بیٹھے ہیں. بات بات پہ ہم کوئی ایک بات ہمارا بھائی کوئی کر دیتا ہے تو ہم فوراً اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کی ہم غلطی دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ننگا کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں بتاؤں گا، سرکار نے فرمایا، اسی حکمت میں فرمایا، بات آ گئی، سرکار فرماتے کوئی بھی کبھی کسی کو ننگا کرنے کی کوشش کرے گا، یاد رکھے پروردگار اس کو دنیا میں ضرور ننگا کرے گا. اگر رب نے کسی ننگے کو لباس دے کے بے لباس ہونے سے بچایا ہے، یعنی اس کے عیب چھپا کے بیٹھا ہے رب، یا رب کا نمائندہ سب کچھ دیکھتے جانتے بوجھتے ہوئے شفقت اور رحم کر رہا ہے، تو پھر بندوں کو نہیں چاہیے کسی کے عیب ہائی لائٹ کرے. وہ بھی میں آگے بتا تو یہ حکمت ہے سرکار کی. سرکار نے کیا فرمایا؟ جو بھی زندگی میں دنیا میں کسی کو ننگا یعنی کسی کے عیب نکالے گا، کسی کے کیڑے نکالے گا، کسی کو رسوا کرے گا، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، معصوم فرماتے ہیں پھر وہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا سے جانے سے پہلے وہ خود ایسا نہ ہو، خود وہ رسوا نہ کیا جائے، خود وہ بدنام نہ کیا جائے، خود وہ ننگا نہ کیا جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پردہ پوشی کا حکم ہے. کسی کے عیب بھی دیکھو، پردہ پوشی کرو. بیچارہ بیمار ہے، غلطیوں میں پھنسا ہے، پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، الٹے کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، نجس کام کر رہا ہے. پردہ کرو، پردہ پوشی کرو. کس نہ پردہ پوشی، اس کے لیے اس کے حق میں دعا کرو. مالک اس کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا مار رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کے پاس ایک قیمتی اور انمول تحفہ ہے، وہ ہے پروردگار اور پروردگار کے پاک حبیب اور پاک حبیب کی پاک آل، ان پیاروں کی محبت کا کمال. اس کے پاس تو قیمتی ایک ہیرا ہے، اس کے پاس خزانہ ہے. پروردگار اس خزانے کو یہ پراپر جگہ نہیں دے رہا. اگر یہ دل میں پراپر جگہ دے ہو نہیں سکتا اس سے کوئی غلط کام سرزد ہو. چانس ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلط کام کو غلط حرکت سرزد ہو. یہ اس خزانے کو پراپر جگہ نہیں دے رہا. اگر یہ دل میں پراپر جگہ دے تو پروردگار ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی الٹے کام میں پڑ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. آگے فرماتے ہیں 2 حکمتیں تھی، تیسری حکمت آج کرتا جاؤں. معصوم فرماتے ہیں نیکی کا کمال یہ ہے. نیکی کا کمال. کتنی اہم باتیں ہیں، غور کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم تو بہت بزی لوگ ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے.
ہم دنیا میں اتنا الجھ گئے، یاد رکھیے ہم نے اپنے آپ کو خود الجھایا ہے، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے، ایک دن 12 گھنٹے، ایک رات 12 گھنٹے، پورا دن رات 24 گھنٹے، پورا مہینہ 30 دن، پورا سال 365 دن۔ زندگی پیچھے مڑ کے دیکھیں، ہم نے کیسے مس یوز کر دیا، ضائع کر دی، ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دی اپنے قیمتی لمحات، ہم نے اتنے ضائع کر دیے ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ اور پھر ہم جا رہے ہوتے ہیں، ہاں المو والے مولا ہمیں معافی چاہیے، مولا کی سواری ہمیں معافی چاہیے، پروردگار ہمیں معافی چاہیے، امام زمانہ ہمیں معافی چاہیے، یا علی ہمیں معاف کر۔ بھائی یار اس لیول پہ ہی نہ ہو یار، قیمتی سمجھو نا، معصوم کے فرمان کو قیمتی سمجھو، یہ لیول ہی نہ آئے، بلکہ یہ ہو پروردگار تیرا شکر، پروردگار تیرے ولی کا شکر، پروردگار تیرے حبیب کا شکر، پروردگار تیرے حبیب کے پاک آل کا شکر، پروردگار تیرے حبیب کے سچے چاہنے والوں کا شکر۔ بڑا اعلیٰ معیار ہے سرکار کے سچے صحابہ کا، میں کسی دن گفتگو کروں گا، کیا کمال ان کی گریے کی کیفیت، اور کیا ان کے اندر خوف خدا چھپا ہے، جو کہ آج ہمارے اندر تو میرے خیال میں مائنیوٹ سا بھی نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے، ہمیں تو ڈر ہی نہیں ہے مالک کی ذات پاک کا۔ خیر اس پہ گفتگو چلی گئی تو دور چلے جائیں گے۔ سرکار فرما رہے نیکی کا کمال یہ ہے، امام الصادقین علیہ السلام سرکار فرما رہے نیکی کا کمال یہ ہے، نیکی کا کمال یہ ہے کیا، اس میں جلدی کرو، نیکی کرنے پہ دل بن جائے، ذہن بن جائے، لیٹ نہ کرو، اس میں جلدی کرو، اور نیکی کر کے نیکی کو کم سمجھو، اور تیسرا فرماتے ہیں نیکی کر کے چھپا دو۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نیکی کر دریا میں ڈال، ایک کہاوت ہے نا، ضرب المثل ہمارے معاشرے میں موجود ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں، نیکی کا کمال یہ ہے، سب سے پہلا کمال یہ ہے اس میں جلدی کرو، یعنی دیر نہ کرو، دل بن گیا کوئی نیکی کرنی ہے، کسی پہ شفقت کرنی ہے، کسی پہ رحم کرنا ہے، کسی پہ احسان کرنا ہے، کسی کے ساتھ محبت کا اعلیٰ رویہ رکھنا ہے، اس میں دیر نہ کرو، فوراً یہ میرے ذہن میں آ گئی بات، میں نے یہ کرنی ہے۔ اسی طرح یہ نماز، ذکر، یہ عزاداری، یہ سارے نیک کام ہیں۔ اب اس پہ میں چلا گیا تو تشریح بہت لمبی ہو جائے گی، کوشش کرو جو جو نیک کام آپ سمجھتے فرماتے جلدی کرو، نمبر 1۔ نمبر 2 کام سمجھو، کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے، سوچتے نہ رہو کھانا کھلاؤ نہ کھلاؤ، کھلاؤ نہ کھلاؤ، اللہ کتنا اس کا جزا دے گا، اللہ کا رسول کتنا راضی ہوگا۔ جب نیکی کام ہے، نیکی کا کام ہے، وہ میں عمل مثقال ذرۃ خیر یرا، ذرہ برابر بھی جس نے اچھا عمل کیا، ذرہ برابر بھی اس کو اس کی جزا دی جائے گی۔ سوچتے کیوں ہو ملے گا کیا، نہیں، نیکی آ گئی، فوراً فرمانے جلدی کرو، کھلاؤ کھانا۔ اور شاید میں اخلاقیات میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں میں گفتگو کروں۔ اخلاقیات میں بڑی چیزیں موجود ہیں، ہمارا اخلاقیاتی نظام بڑا کمزور ہے، بہت کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہم السلام علیکم کسی کو کہہ کر بھی، یا علی مدد کہہ کر بھی اس کی کمر پیچھے گلے کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کے کیڑے نکالتے ہیں۔ یہ اخلاق کی گری ہوئی حرکت ہے۔ کسی کو آپ السلام علیکم، مطلب آپ اس کو سلامتی دے رہے ہو، تم پر سلامتی ہو، پھر کہہ رہے ہو یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام تمہارے مددگار ہوں، اس کو اتنی بڑی دعائیں دے رہے ہو، تم پر سلامتی ہو، مولا علی علیہ السلام تمہارے مددگار ہوں، اس سے جو ہی کمر پلٹی اور پھر آپ اس کے گلے شروع ہو گئے۔ یہ اخلاقیات کی گری ہوئی حرکت کا نام ہے۔ نہ 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 کریں گے انشاءاللہ، اخلاقیات پہ بھی گفتگو کریں گے، یہ بھی بڑا ایک اہم ٹاپک ہے۔ اب ابھی تک ہماری یقین جانی اخلاقیات مضبوط ہی نہیں ہوئی، ہماری اخلاقیات کمزور ہے۔ تو میں اسی من میں جو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، فرماتے ہیں نیکی میں جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ۔ آگے ذہن میں نیک کام کرنا ہے، غریب کو کھانا کھلانا ہے، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، کسی تنگ دست کی مدد کرنی ہے، کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا ہے۔ فرمانے جلدی کرو۔ کیوں جلدی کرو؟ اچھا کام ہے، اس لیے کہ کہیں تم نہ کر پائے تو وہ کسی اور سے کروا لے گا۔ تمہارے سامنے ایک بات آ گئی تو تم پہ یہ کرم کا ایک سلسلہ، شفقت کا ایک نظام تم پہ احسان کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ تم شامل ہو جاؤ، اور اگر تم نے نہ کیا تو یاد رکھنا پھر وہ کسی اور کو دے دے گا۔ جلدی اس لیے۔ اب ایک بات میں اور عرض کرتا جاؤں جو بہت ضروری ہے، جو اکثر مجالس میں میرے مجالس پڑھنے کے بعد ممبروں
پہ اترنے کے بعد لوگ کمر پیچھے بات کرتے ہیں، جی الاجل، امام کو جلدی بلانا الاجل، اور یہاں یہ کہتے ہیں جلدی کام شیطان کا ہے، امام کو جلدی مت بلاؤ، وہ آئے گا اپنی مرضی سے، جلدی نہ بلاؤ، جلدی کام شیطان کا ہے۔ میں یہاں بہت ضروری سمجھ رہا ہوں، بات آ گئی ہے اس لیے میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے، میرا خیال ہے ہمارے بھائیوں نے، ہمارے ایڈمن صاحب نے، مہربان نے، کاظمی صاحب نے جو شفقت فرمائی ہے، 3 دن کا ہم نے پلان آؤٹ کیا تھا، لیکن یہ لگتا نہیں ہے 3 دن میں، 3 دن کیا، یہ تو بڑا عرصہ لگ جائے ایک ایک پہ گفتگو کرتے، دیکھتے ہیں بہرحال کیا پلان بنتا ہے۔ کل تک تو ہم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے، کل پھر ڈیسیژن کرتے ہیں، اور آپ کے توجہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کتنی متوجہ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو شاید ہو سکتے ہیں کچھ اور پرولونگ کریں، کیونکہ یہ بڑے اہم ٹاپکس ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جی جلدی نہ کرو، جلدی کام شیطان کا ہے، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ارے بھائی تھوڑا سا ذہن کی بند گیریں کھول کر غور کرنے کی کوشش کیجئے، اس میں کوئی شک نہیں، جلدی کام شیطان کا ہے، مگر وہ کام جو شیطانی کام ہو، اور جو کام ہی رحمانی ہو وہ بھلا کہاں شیطان کا کام ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ پوچھیں سید بخاری کیسی بات آپ کر گئے، کوئی دلیل دے، دعویٰ آپ نے کیا دلیل نہیں ہے، نہیں بھی دلیل دیتا ہوں، بغیر دلیل کے دعویٰ بیکار ہوتا ہے۔ آپ کے گھر بچی جوان بیٹھی ہے، ایمان سے بتاؤ، میاں بیوی دونوں، آپ کوشش نہیں کرتے، کہتے نہیں رشتہ ڈھونڈواؤ، جلدی کرنی ہے؟ ارے بھائی کوئی نہیں، بیٹھے رہنے تو، کہا نہیں جوان ہوگی بچی، اب حق بنتا ہے، ہم نے رشتہ تلاش کرنا ہے، جلدی کرنا ہے۔ ارے بھائی جلدی کام شیطان کا، کیوں بچی کا رشتہ ڈھونڈنے لگے ہو؟ جب اللہ چاہے گا ہو جائے گا۔ کہا نہیں 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 نہیں، ہم نے کوشش کرنی، اللہ نے ہمیں کوشش کا کہا ہے۔ شاید میں پہلی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں۔ دوسری دلیل، خدا نہ خواستہ صاحب زمان سب کو اپنی امان میں رکھیں، دنیا سے کوئی چلا جائے، راستہ جو ہے جانا جو ہے، کوئی دنیا سے چلا جائے، جلدی دفناؤ۔ ارے بھائی کیا ضرورت پڑے گی جلدی دفنانے کی، جب اللہ چاہے گا دفنا لیں گے۔ کہا نہیں، ارے بھائی جلدی کام شیطان کا ہے، مت دفنائیے، جلدی 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 کیوں کرے؟ کہا نہیں، حکم ہے جلدی کرو۔ اس کا مطلب شیطانی کام میں جلدی شیطانی ہوتی ہے، اور رحمانی کام میں جلدی رحمانی ہوتی ہے۔ خدا را اپنے ذہن کی بند گیریں کھولنے کی کوشش کریں۔ بڑا اہم پیغام تھا، بڑے دنوں سے مجھے کسی نے حکم کیا تھا کہ سید کافی جگہوں سے ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ جلدی کیوں کرتے ہو، جلدی جلدی جلدی، امام زمانہ اللہ جل اللہ جل، مولا جلدی آئیے، اللہ جل اللہ جل۔ میں گزارش کرتا جاؤں، یہ جو اللہ جل پکار رہے ہیں، میں آپ کی طرف سے وکالت کر رہا ہوں، یقین جانیے یہ ہم نہیں کہہ رہے اللہ جل، معصوم نے فرمایا کہو اللہ جل، اور اس کی سب سے بڑی دلیل دعا عہد ہے، جس کے آخر میں ہم کہتے ہیں اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل، بار بار تکرار کر کے کہتے ہیں مولا جلدی آئیے، مولا جلدی آئیے، مولا جلدی آئیے۔ کیا ضرورت ہے؟ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے دعا عہد، سرکار کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی؟ نہیں ضرورت ہے، رحمانی کام ہے، امام کا جلدی آنا ضروری ہے، سرکار کے بغیر دنیا ادھوری ہے، سرکار کے بغیر ہم سب ادھورے ہیں، سرکار کے بغیر کائنات میں رونق نہیں ہے، سرکار کے بغیر کائنات میں پریشانیاں ہیں، سرکار کے بغیر کائنات میں ٹینشنیں ہیں، سرکار کے بغیر آپس میں محبت نہیں ہے، سرکار کے بغیر اس وقت نفاق ہے، سرکار کے بغیر کیفیت کائنات کی بدلی ہے، سرکار کے بغیر یہ ساری چیزیں سونی سونی لگتی ہیں، ہر چیز ادھوری ادھوری لگتی ہے، سرکار کا آنا بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ ہادی جب درمیان میں ہوگا تو زندگی کا لطف بھی باکمال ہوگا۔ ہادی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب محسوس کیا جائے ہم ہادی کے بغیر ادھورے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیے جلدی آنا چاہیے امام کو یا تاخیر سے آنا چاہیے؟ پھر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو پوری دنیا میں بیٹھ کے سن رہے ہیں یہ پیغام، امریکہ، انگلینڈ، یورپ میں جن جن ملکوں میں چکر لگا کے آیا ہوں وہ تو ترقی یافتہ ممالک ہیں، میں اپنے برے صغیر کے ممالک کی بات کرتا ہوں جہاں ہم رہتے ہیں۔ ہمارے علاقے کا کوئی بڑا جو اس بات پہ دسترس رکھتا ہو کہ وہ علاقے کی تقدیر بدل سکتا ہے، مثلا پانی نہیں ہے، سولنگ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، فرض کرو، حالانکہ مجھے ایسی باتیں مجھے شوق نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا، لیکن مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پوری حالت ہی بڑی عجیب ہے علاقے کی، اور کوئی ایسا بندہ اچھے عہدے پہ فائز ہے
جس کے آنے سے علاقے کی تقدیر بدل سکتی ہے. ایمان سے بتاؤ کیا کہو گے؟ جلدی آؤ یا کہو گے نہیں نہیں جب اللہ چاہے گا تو آئے گا؟ یقیناً آپ سب ہم سب بڑے صغیر پاک و ہند میں رہنے والے ہم کہیں گے کہ اس کو جلدی آنا چاہیے. ہمارے علاقے کی تقدیر بدلنی چاہیے. ہم پریشان ہیں, ہمارے پاس میٹھا پانی نہیں, ہمارے پاس سولنگ نہیں, ہمارے پاس لائٹ نہیں, ہمارے پاس بے روزگاری ہے, ہمارے پاس یعنی وہ چیزیں جو ایک انسان کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ نہیں ہے. اس کا مطلب اس کو آنا چاہیے, وہ آ کے ہماری بنیادی ضروریات تو پورا کرے. پڑھ کے دیکھو کہ تم مولا کی عزت کی قسم میں اٹھاتا نہیں, کائنات کے اس سلطان کے آنے پر کائنات سے غربت ختم ہو جائے گی, زمین اپنے اندر سے دفینے نکال دے گی, غریب غریب نہیں رہے گا. اور یہاں تک علماء اہل سنت متفق لکھ چکے ہیں کہ کوئی غریب ظہور مہدی پر اپنے پاس مال لے کے نکلے گا اور دینے کے لیے کوشش کرے گا, سارا دن صبح سے لے کر شام ہو جائے گی, اس کو کوئی لینے والا نہیں ملے گا. اب ایمان سے بتاؤ مولا کو جلدی آنا چاہیے یا دیر سے؟ یقیناً آپ کہہ رہے ہوں گے جلدی آنا چاہیے. کوئی عورت خطر محسوس نہیں کرے گی, بے خوف و خطر ہوں گی مائیں بہنیں بیٹیاں. جیسے آج ڈرتی ہے نا عورت, مرد سے ڈرتی ہے. کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مردانگی کھو دیتے ہیں. میں اشاروں میں ہی کہنے کیونکہ نیگیٹو بات تو نہیں کرنی. جب وہ مردانگی کھو دیتی ہیں تو عورت خوفزدہ ہوتی ہے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر کسی مرد کو جرت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھے. امام کو جلدی آنا چاہیے یا لیٹ؟ خود فیصلہ کیجئے گا. سرکار کے آنے پر ظالم بما ظلم کائنات سے ختم کر دیے جائیں گے. ایمان سے بتاؤ مظلوموں, سرکار کو جلدی آنا چاہیے یا لیٹ؟ سرکار کے آنے پر توحید کا دشمن, نبوت کا دشمن, ولایت کا دشمن کہیں بھی ہوگا, چاہے پتھر کے پیچھے کیوں نہ چھپو, پتھر آواز دے کے کہے گا قائم تیرے اللہ کا دشمن, تیرے نانے کا دشمن, تیرے گھر کا دشمن, تیرے دادا کی ولایت کا دشمن یہاں چھپا ہے. حکم دے کچل دوں یا لقمہ ذوالفقار بنانا ہے؟ ایمان سے بتاؤ مولا کو جلدی آنا چاہیے یا دیر سے؟ کوئی بھی کائنات میں, بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے لوگ رات کو گھروں کو تالے لگائے بغیر سوئیں گے, امن کا گہوارہ بن جائے گی دنیا. ایمان سے بتاؤ مولا کو جلدی آنا چاہیے یا دیر سے؟ یہ آپ کے اوپر چھوڑا. اس لیے آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں, اشارتاً میں نے آپ کی خدمت میں چند گزارشات کی, امید ہے جو سرکار کے لیے دعا کرتے ہیں, سرکار کا انتظار کرتے ہیں, ماشاءاللہ سارے محبان آل محمد جہاں جہاں موجود ہیں سارے سرکار کے لیے دعا کرتے ہیں, سرکار کا انتظار کرتے ہیں. آپ پروردگار آپ کی اس دعا اور انتظار میں اور اثر پیدا فرمائے تاکہ آپ کے دعا اور انتظار یعنی قول اور فعل میں فرق نہ ہو, تاکہ آپ کی دعائیں شرف قبولیت پا جائیں. دعا ہے نا, قول و فعل میں تضاد ہو, ادھر سے بندہ دعا مانگے مولا جلد دیا اور کام کرے الٹے, وہ تو دعا نہیں پوری ہوتی. رکھے مومن سے حسد کرے مولا جلد دیا, معذرت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا. کمر پیچھے کرے گلے غیبتیں اور کہے مولا جلد دیا, یہ بھی نہیں ہونا. میں نے اس تصویر کا ہر رخ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے, وہ بھی نہیں ہونا. اس لیے مثبت ہونا پڑے گا, تب جا کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. اپنے آپ کو آخر و نہ سمجھنا پڑے گا, میں کمتر ہوں, وہ میرے سے اعلیٰ ہے, وہ میرے سے عرفہ ہے, وہ میرے سے بہتر ہے. پھر جا کے قول اور فعل ایک ہوگا, ورنہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور. اس کو کیا کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, سرکار کی شفقت کا, سرکار کے احسان کا, اور معجزات میں کمال معجزہ ہے. ویسے تو کافی زیادہ ہیں, لیکن چونکہ میں نے کہا تھا میں ایک ایک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مامون رکی سے روایت ہے, ایک مرتبہ مولا جعفر پاک علیہ السلام امام صادقین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا ایک شخص جس کا نام ہے سہل بن حسن خراسانی. یہ آیا, سرکار کو سلام کیا, آ کے بیٹھ گیا. سرکار نے فرمایا علیک السلام, تم پر بھی ہمارا سلام ہو. بیٹھا تھوڑی دیر, پھر گویا ہوا, بولا, گفتگو شروع کی. فرزند رسول, ایک گزارش تھی, سرکار مہربانی آپ کا حصہ ہے,
اب انداز دیکھیے گا، آپ ہی اہل بیت رسول ہیں، امامت آپ کی میراث ہے، پھر کیا وجہ ہے آپ اپنے حق سے دستکش رہتے ہیں، آگے نہیں تشریف لاتے؟ کیا وجہ ہے؟ آج کل تو آپ کے شیعوں کی کثرت ہے، کیسے تقریباً خراسان میں 1,00,000 موجود ہیں جو آپ کی مدد اور نصرت کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ میں یہ بات کرنے کے بعد بہار الانوار راما مجلسی کی بات بھی کروں گا، جو انہوں نے بہار الانوار 12ویں جلد میں لکھی، کمال کر دیا، فرمان ہے معصوم کا، بے چین رہتے ہیں۔ فرمایا اے سہل، ابھی معلوم ہو جائے گا کون کتنا بے چین رہتا ہے اور کتنے ہمارے چاہنے والے ہیں۔ جی جی آقا بسم اللہ، آپ تو سرکار ہیں، آپ تو امام وقت ہیں، آپ حجت خدا ہیں، بسم اللہ بسم اللہ کیجئے۔ سرکار نے غلام کو حکم لگایا کہ جا تندور روشن کر۔ اس نے جا کے تندور روشن کیا، آگ لگائی، تندور پورا روشن ہے۔ جب اچھی طرح روشن ہو گیا، آپ سرکار نے بجائے اس کے حکم صادر فرماتے، سرکار پہلے اس کو ایک جملہ، کیا بات ہے، کلام الامام امام الکلام، اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے اے سہل میں کون ہوں؟ جواب میں یہ کہتا ہے آپ امام وقت ہیں، آپ کی اطاعت واجب نہیں اوجب ہے۔ اچھا، فرماتے امام وقت اور اطاعت واجب نہیں اوجب ہے، اتنی بات ہے؟ جی آقا، آپ سرکار، آپ مالک، آپ حجت خدا، آپ فرزند رسول، آپ حاکم، آپ کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ ہم پہ برکتیں نازل کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، آپ ہی تو ہیں، سب کچھ آپ ہیں۔ اچھا فرماتے ہیں اتنا جانتے ہیں، اب میرا حکم ہے کہ اس جلتے ہوئے تندور میں کود جا۔ چٹا امام صادقین علیہ السلام فرماتے جلتے ہوئے تندور میں کود جا۔ سہل نے سہم کا عرض کی، جیسے بندہ ڈر نہیں جاتا، ڈر کے سہم کے عرض کی، مولا مجھے آگ میں تو زندگی میں زندہ آگ میں تو نہ ڈالیے، آگ میں تو مولا نہ جلائیے، مجھے معاف کیجئے۔ آگے کیا کہتا ہے، اس کا ذہن دیکھیں، اس کی سوچ دیکھیں، جو میں ترجمہ لکھا میں ایز اٹ از آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دیں، اللہ آپ پہ مہربانی کرے گا، یہ ہے معیار۔ فرماتے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ہارون مکی آیا۔ اے فرزند رسول السلام علیکم، آپ پر سلام ہو فرزند رسول۔ انداز کیا ہے، سرکار کے سامنے آئے، دور سے آ رہے سرکار کے سامنے، جوتے ہاتھوں میں لٹکائے ہوئے، ننگے پاؤں، ادب اور احترام کا معیار دیکھیں۔ اور حالت یہ ہے کہ مٹی میں اٹا ہوا ہے، ڈسٹ میں، اینو مٹی کٹا کہتے ہیں نا پنجابی، مٹی کٹا اٹا ہوا ہے، ہاتھ میں جوتے ہیں، ایسے سادے سے لوگ ہوتے ہیں۔ سلام کیا، آیا، جوتے دور رکھے، میرا سلام، سرکار میں علیکم السلام۔ ہارون مکی سامنے تندور روشن ہے، آگ جل رہی ہے، اس میں چلے جاؤ۔ اس نے بلا جھجک بغیر سوال کے، میں اسد بخاری آپ سب کی طرف سے ہم سب ہارون مکی کو کئی سلام پیش کرتے ہیں، انگنت سلام پیش کرتے ہیں۔ کیا سبق دے گیا، بغیر دیکھے بغیر سوچے تندور کتنی دیر سے جل رہا ہے، کتنی لکڑیاں ڈالی جا چکی ہیں، کتنا زیادہ روشن ہے، اس میں تپش کتنی ہے، ان سب چیزوں سے بے نیاز بالاتر ہو کے تندور میں۔ ادھر خراسان کے متعلق امام وقت مولا امام الصادقین علیہ السلام، مولا جعفر پاک علیہ السلام خراسانی سے خراسان کے متعلق گفتگو پسند فرماتے رہے۔ اچانک سرکار نے سہل بن حسن خراسانی کے دل میں مچلنے والی ہلچل کو بھانپ لیا۔ کیسے نہ جانے، بے دل کے دل کو تو امام وقت کہتے ہیں۔ اب یہ کیوں نہ کہوں کہ بے دل کے دل نے سامنے بیٹھے والے کے دل میں اچھلنے والی مچلنے والی سوچوں کو بھانپ لیا۔ سرکار فرماتے ہیں اٹھ جا، دیکھ تندور میں کیا ہے، اور جلدی گیا،
یہ نیت کر کے سوچ کے گا ہوگا اب تو بندہ کولا ہو گیا ہوگا، سرکار نے میں جا دیکھ، فوراً اٹھ کے گیا۔ خراسانی کہتے میں نے دیکھا تو ہارون مکی اطمینان سے پالتی مار کر، جولی بنا کر اطمینان سے پالتی مارے ہوئے بیٹھا تھا، سکون سے، ایسے جیسے بندہ بیٹھتا ہے سکون سے بیٹھا تھا۔ بحکم امام، جب بیٹھا تھا نا، اب سرکار نے حکم دیا، یہ وہیں دے کے ہکا بکا رہ گیا، سرکار نے حکم دیا ہارون مکی باہر آئیے۔ ہارون مکی اتنا دور سے باہر آیا اور آ کر سلام کیا امام کو، آ کے بیٹھ گیا۔ اب سرکار فرمانے لگے اب بتا ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے آقا ہیں تو تھے تو بہت، مگر یقیناً اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہمیں ایسے ہی درکار ہے، ہم موقع اور وقت کو بہتر جانتے ہیں۔ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا بہت ضروری تھا، یقیناً پہلے بھی سنا ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ماں کی گودوں سے ذکر اعظا میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن واقعے کی حقیقت اور گہرائی تک جاننے کی آپ کوشش کرنی ہے۔ ظاہراً دم بھرنے والے، میں نے وہی پہلے اپنی گفتگو میں تمہید میں گزارش کی تھی کہ مولا کی مان کے مولا کو ماننا کمال ہے، ورنہ پھر کیا ماننا ہے۔ دم بھرنے والے، باتیں کرنے والے بہت ہیں ہم سب، کیا ہمارا معیار ایسا ہے جیسا سرکار چاہ رہے؟ اگر ہے تو پھر الاجل جچتا ہے، اگر نہیں تو بنائیے۔ یہ نہیں کہتا نہ پکاریے، نہیں پکارنا ہے، حکم ہے، اگر نہیں ہے تو معیار بنائیے۔ اور یہی معیار بنانے کے لیے ہمارے پاس مضبوط سہارے ہیں۔ محبت آل محمد دل میں رکھ کر اپنے جملہ عبادات کو سر انجام دینا، عزاداری، یہ بڑے مضبوط سہارے ہیں ہمیں اس لیول پہ لے کے آنے کے لیے، اگر ہم اس لیول پہ آنا چاہیں تو، ورنہ ہمارا دل کوئی نہیں۔ ہم اسی طرح ہی کر رہے ہیں کہ جیسے ایک روٹین میں کوئی نہ کوئی کرتا رہتا ہے، لائک کولو کا بیل۔ ہمارے پاس بہترین ذرائع ہیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ہماری یقین میں اضافہ کرنے کے لیے، یہ بہترین ذرائع۔ تو اس لیے آئیے شرمندہ نہ کیجئے امام وقت کو، خود بھی شرمندہ نہ ہوئے امام وقت کے سامنے۔ بہترین ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس بہترین صحت کی دولت ہے، ایمان کی دولت کو مضبوط کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ بلکہ میں تو ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گا، اگر پسند ہے تو 100 میں یہ میری بات ذاتی ہے، اچھی نہ لگے کوئی بات نہیں، نیگیٹو کمنٹ کر دیجیے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ آئیے سرکار ہارون مکی سے گزارش کرتے ہیں، ہارون مکی اللہ کے ولی کا عارف، امام وقت کا عاشق، صاحب مطیع، صاحب اطاعت، مہربانی کر ہمارے اندر بھی ایسا ظرف پیدا ہو جائے، ہمارے حق میں دعا کر۔ ہارون مکی دعا تو کر سکتا ہے نا، یقیناً اللہ کا ولی، اللہ کے ولی کا عاشق ہے۔ اگر قائم آل محمد کا عاشق آج بھی حسین بن رو عریضے اکٹھے کر کے امام وقت تک پہنچا رہا ہے، دل مانتا ہے یقیناً آپ بھی زندہ ہیں، اور واقعی فرمایا گیا شہید زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے رزق پاتے ہیں۔ ہمارے حق میں اور کچھ نہیں، دعا تو کر دے یار، مہربانی کر ہارون مکی، شفقت کر، رول گئے ہیں۔ اس ریکی میں کس طرح کہتے ہیں، وہ برباد تھی گئے اور رول گئے ہیں، پلے کچھ بھی کوئی نہیں، گالی ہیں، گلیں ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، شہنشاہ معظم امام وقت کی برکت سے پروردگار ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہم عمل کرنے والوں میں شامل ہوں، باتیں بنانے والوں میں ہمارا نام نہ ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو، پروردگار کے پاک ولی سے ہماری گناہگار آنکھیں زیارت کر کے ٹھنڈی ہو جائیں، اور وقت سب کو جلد دیکھنا نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ فارج شریف۔